اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک منشی تھے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا رضی اللہ تعالی عنہما کہ تم مجھے وہ لکھ کر بھیجو جو تم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر لکھ کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین مغیرہ بن شعبہ کو لکھ رہے ہیں کہ مجھے وہ لکھ کر بھیجو جو تم نے خاص نبی علیہ السلام سے سنا ہے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ لکھ کر بھیج رہے ہیں جو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے ڈائریکٹلی سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ ہمارے لیے جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، اور ہمیں بھی ان سے اجتناب کرنا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، بلا دلیل و حجت گفتگو کرنا۔ بعض لوگ گفتگو کرنے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ ہر جگہ ٹانگ اڑانا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ دو لوگ بات کر رہے ہیں، بیچ میں کود جائیں گے اور بے پر کی اڑانا شروع کر دیں گے، نہ کوئی دلیل ہوگی نہ کوئی حجت ہوگی۔ یاد رکھیں ناظرین کہ یہ بات یاد رہے کہ جب تک آپ نے کلام نہیں کیا نا، الفاظ منہ سے نہیں نکالے، آپ ان الفاظ کے اونر ہیں، مالک ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ نے وہ الفاظ منہ سے نکال دیے تو اب آپ ان الفاظ کے مالک نہیں رہے، بلکہ وہ الفاظ آپ کے مالک بن گئے۔ اچھے الفاظ ہوئے تو اچھا نتیجہ، برے الفاظ تو برا نتیجہ۔ کہتے ہیں سمجھدار آدمی جو ہے وہ سوچ کر بولتا ہے، پھر ایک ناسمجھ ہوتا ہے جو بول کر سوچتا ہے، اور ایک ناسمجھ سے بھی نچلا درجہ ہے کہ جو بول کر بھی نہیں سوچتا۔ اللہ عز و جل ہمیں سوچ کر بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب بھی ہمارا کلام ہو دلیل کے ساتھ ہو، حجت کے ساتھ ہو۔ اور دوسرا ہے کہ مال کو ضائع کرنا، جہاں پر ضرورت نہیں وہاں خرچ کرنا، یا ضرورت سے جہاں پر ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی اتنی تاکید فرمائی ہے اسراف سے اجتناب کرنے کی، کہ فرمایا کہ تم اگر نہر کے کنارے بھی اگر وضو کر رہے ہو تو پانی کے اسراف سے بچو۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ جب نہر کے کنارے ہے، پانی ہی پانی ہے، تو بندہ یہ سوچے کہ بھئی یہاں پر کون سا اسراف، میں جتنا پانی چاہوں۔ نہیں، فرمایا کہ تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو نا، نہر کے پانی سے بھی، تو تم اسراف سے بچو، کہ وہاں پر بھی فضول پانی خرچ نہ کرنا۔ یاد رکھنا ناظرین کہ اسراف کرنے والا ہمیشہ خائب و خاسر رہتا ہے، تو مال ضائع کرنے سے یہ مراد ہے۔ ہاں، اعتدال کے ساتھ چلے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، اور نیکی کے کام میں زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف نہیں کہلاتا۔ کوئی اپنا پورا مال بھی دے دے وہ اسراف نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ لا خیر فی الاسراف، فرمایا کہ اسراف میں کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ لا اسراف فی الخیر، نیکی میں کوئی اسراف نہیں ہے جتنا بھی خرچ کیا جائے، لیکن فضول خرچ کرنا مال کو ضائع کرنا ہے۔ اور تیسری چیز بکثرت سوال کرنا، جہاں ضرورت ہو وہاں سوال کرے، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں سوال نہ کرے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ نا سورہ بقرہ میں
کہ موسیٰ علیہ السلام سے اگر زیادہ سوال نہ کرتے تو عام کوئی بھی گائے اگر وہ آ کر ذبح کرتے تو شرط پوری ہو جاتی۔ انہوں نے سوال در سوال کیا تو کیا ہوا کہ وہ گائے سونے کے یوں سمجھ لیں کہ سونے کے وزن کے برابر، یعنی اس گائے کو سونے کے ساتھ تولا گیا ہے اور اس گائے کے وزن کے برابر سونا جو ہے انہوں نے دے کر اس گائے کو خریدا تھا، کیونکہ سوال در سوال۔ تو اچھا سوال ہو، جہاں ضرورت ہو وہاں سوال کرنا چاہیے، جہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں سوال سے خواہ باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا دلیل اور حجت گفتگو سے پرہیز کرنا، مال کے ضائع کرنے سے پرہیز کرنا اور بکثرت سوال کرنے سے پرہیز کرنا ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور سورہ کہف کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے۔ ناظرین یہ دونوں آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں سبباً، دونوں جگہوں پر سبباً ہے اور دو زبر کی تنوین ہے۔ دو زبر کی تنوین پر وقف کیا جائے تو وہ تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو دونوں جگہ وقف کی صورت میں سببا پڑھا جائے گا۔ ایک سببا کے بعد علامت وقف میں 84 لکھا ہوا ہے اور دوسرے میں 85، تو آیت نمبر 84 اور 85 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ انا ایک کلمہ، نا دوسرا، مکنہ تیسرا۔ اچھا کہیں قرآن کریم میں اننا بھی ہے، کہیں انا بھی ہے، کہیں انی اور کہیں اننی ہے، تو یاد رکھیں کہ عام بول چال میں وہ مرضی پر منحصر ہے، آپشن ہے کہ آپ انا کہیں یا اننا کہیں یا انی کہیں یا اننی کہیں، لیکن قرآن کریم میں جہاں پر اننا ہے تو وہاں پر اننا ہی پڑھا جائے گا، جہاں انا ہے وہاں انا پڑھا جائے گا، جہاں انی یا جہاں اننی جیسے ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا، اس میں اختیار نہیں ہے۔ انا مکننا، مکننا یہ تیسرا جو ہے وہ حرف لا، چوتھا ہو پانچواں۔ لا اصل میں بلکہ لا چوتھا ہے، تو ناظرین یہ لا اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ لا پڑھا گیا۔ اور فی پانچواں، الارضی چھٹا، فا کے نیچے زیر ہے، اسے الارضی کے جو ہے وہ لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ مکننا لہو فی الارض، و علیحدہ ہے، آتینا علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، و آتیناہ، نون پر کھڑا زبر ہے، نون کھڑا زبر نہ اور نون الف زبر نہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ و آتیناہ من کل شیء سببا، من میں نون ساکن ہے، شیء میں حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، نون ساکن کے بعد کاف، تنوین کے بعد سین آ رہا ہے، دونوں حروف اخفا ہیں، تو جب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر اخفا کیا کرتے، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ من کل شیء سببا، یہاں وقف پڑھیں گے، سببا پڑھیں گے، فا علیحدہ، اتبع علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فاتبع سببا، یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہوگی تو سببا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی ناظرین استعمال کی جاتے ہیں تو ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ
من کل شیء سببا. آیت نمبر 84 ہے. فَأَتْبَعَ سببا. اعراب لگاتے ہیں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. انشاءاللہ ناظرین مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور ناظرین آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اور اب اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے نا ضمیر، یہاں پر بھی ضمیر ہے. دوسرا اسم ہے الارض، یہاں پر بھی ضمیر ہے. تیسرا اسم ہے کلی. چوتھا شیئن. پانچواں سببا، اور یہاں پر بھی نمبر 5 آئے گا. تو کل 5 اسماء ہیں. تو ناظرین پہلا ہے نا ہو. نا اور ہو. دوسرا ہے الارضی. تیسرا ہے کلی. چوتھا ہے شیئن. پانچواں ہے سببا. پانچ اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے مکننا. پہلا فعل مکننا. دوسرا آتینا. تیسرا اتبع. مکننا، آتینا، آتینا، اور تیسرا اتبع. تین افعال ہو گئے. اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے انا. دوسرا ہے لی. تیسرا ہے فی. چوتھا ہے واو. پانچواں ہے من. اور ناظرین چھٹا ہے فا. کل 6 حروف ہیں. انا نمبر 1، نمبر 2 فی، نمبر 2 لی، نمبر 3 فی، نمبر 4 من، نمبر 5 کلی. نمبر 5 ہے، بلکہ نمبر 4 ہے واو. نمبر 4 میں آئے گا واو. نمبر 5 میں آئے گا من. اور نمبر 6 فا. ناظرین 5 اسماء، 3 افعال، 6 حروف. 5 اور 3 8 کلمات ہوئے. 8 اور 6 کل ملا کر 14 کلمات ہوئے. کل ملا کر 14 کلمات ہوئے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب.
پہلا اسم ہے نا، جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب، ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، تو ہوا، ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس کا معنی ہوگا وہ، اس کے بعد ہے الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ یاد رکھیں ناظرین کہ بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض مفرد ہے، ارادن اس کی جمع ہے، تو ارض زمین، ارادن بہت سی زمین، اور اسی طریقے سے بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض اس میں جنس ہے، جب اس میں جنس کہیں گے تو یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اردو میں ہم کہتے ہیں ارض اور اراضی، ارض اور اراضی، اور عربی میں ہم کہتے ہیں ارض اور اراضی، ضاد اور ضاد کا فرق ہے، باقی سیم اس طرح استعمال اردو میں بھی ہم کرتے ہیں۔ فلاں کی کتنی اراضی ہے یعنی کتنی زمین ہے، تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ کل، کل کا معنی تمام بھی ہے، کل کا معنی کل بھی ہے، کل کا معنی سب بھی ہے، کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر کل ہر کے معنی میں ہے کہ نا ہر ایک کو میں نے کہا، تو یہ ہر کے معنی میں ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ شیئن، شیئن کوئی چیز، کوئی شے، اور اشیاء اس کی جمع ہے۔ شیئن کوئی چیز، کوئی شے، اشیاء اس کی جمع ہے۔ اشیاء کا معنی بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء۔ شے اور اشیاء یہ دونوں کی دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سببہ۔ سببہ کا معنی کیا ہوگا ناظرین؟ سبب کا معنی سامان۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اسباب تلاش کیجیے، کوئی سبب بن جائے، یعنی کوئی سامان بن جائے کہ میں یہ کام کر لوں، کوئی راستہ بن جائے کہ میں یہ کام کر لوں، تو یہ سبب اس کی جمع آتی ہے اسباب، یا مسبب الاسباب، ٹھیک ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں نا تو اسباب اس کی جمع آتی ہے، تو سبب اور اسباب یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ سامان کے معنی میں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے مکننا۔ مکننا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم نے قدرت دی۔ آتینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے دیا، ہم نے دیا۔ اس کے بعد اتبع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی کیا ہے؟ وہ پیچھے چلا، اتبع وہ پیچھے چلا، اور اسی کو اب باب تفعیل، باب افتعال پر لے جائیں، اتبع یتبع اتباع، تو اتباع کا معنی کیا ہوگا کہ اس نے اتباع کی، اتبع وہ پیچھے چلا۔ آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من و عن۔ اس کے بعد فا، اس کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے استعمال کر سکتے ہیں۔ 5 اسماء، 3 افعال، 6 حروف، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ 14 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ارض اور اراضی، نمبر 2 کل، نمبر 3 شے اور اشیاء، نمبر 4 سبب اور اسباب، نمبر 5 من میں من و عن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان، میم کاف زبر مک، کاف نون زبر کن، نون الف زبر نا، مک کن، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر اور، دعا سے دی، فل اور دی، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا پیش ہو،
وآتیناہو، میم نون زیر من، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، من کلی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، سین زبر سا، با زبر با، با دو زبر بن، سببن، یہاں وقف پڑھیں گے تو سببا پڑھیں گے. فا زبر فا، حمزہ تا زبر ات، با زبر با، عین زبر آ، فا اتبع، سین زبر سا، با زبر با، با دو زبر بن، سببن، یہاں وقف پڑھیں گے تو سببا پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن. یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. انا، بے شک، نا، ہم. تو ان کا معنی یہاں پر تحقیق ہے. انا، تحقیق ہم، مکننا، ہم نے قدرت دی، لا، واسطے، ہو، اسے. ہو سے مراد کون ہے؟ ذوالقرنین ہے. فی، میں، الارضی، زمین، وا، اور آتینا، ہم نے دیا، ہو، اسے، من، سے، کلی، ہر، شیئن، چیز، سببا، سامان، فا، پس، اتبع، وہ پیچھے چلا، سببا، ایک سامان کے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، اور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا، سو وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر ہماری جو ناظرین جاری ہے وہ آیت نمبر 82 ہے، اور اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں یوشع بن نون علیہ السلام کا جو کردار تھا اس میں اقوال بھی ہم نے ذکر کیے، اور جو جمہور کی روایات ہے وہ بھی ہم نے ذکر کی. پھر اس میں ایک چیز اور ہے ناظرین کہ خضر علیہ السلام نے جب کشتی کو توڑا تو ظاہر ہے کہ یہ بظاہر عیب والی بات تھی، تو اسے اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیبدار بنا دوں. یہ آیت نمبر 79 میں اس کا ذکر ہے. اور جب ناظرین دیوار کو جوڑا وہ بظاہر اچھی بات تھی، تو کیا فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، تو فرمایا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. یہ آیت نمبر 82 میں اس کا ذکر ہے. اس کا مطلب کیا ہے ناظرین کہ
یاد رکھیں کہ یعنی کوئی بھلائی ہو یا برائی ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور برے کام کی نسبت اپنی طرف کی جائے، تاکہ اور فرمائے کہ یہی حسن ادب ہے، اللہ والوں کا یہی طریقہ ہے۔ ورنہ فرمائے کہ وما، اور یہاں پر ایک بات اور بھی فرمائی کہ جو چیز ہے وہ تمہیں اللہ کی طرف سے، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن سورہ نساء آیت نمبر 79 میں بھی یہ فرمایا نا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طرح دعا کرنے کی تعلیم دی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اب ظاہر ہے کہ بیماری بھی اللہ عطا فرماتا ہے، شفا بھی اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن کیا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں مریض ہوا، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ ناظرین و سامعین، خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف خیر کا ذکر فرمایا، شر کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف حسن اور خیر کی نسبت کی جاتی ہے، عیب اور شر کی نسبت نہیں کی جاتی۔ پھر یہاں پر اس کے بعد ناظرین اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ تو پھر آپ خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ جو کام میں نے کیا ہے تو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ساری لاجکس بتانے کے بعد آپ نے یہ بتایا کہ میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہے، جو کام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا میں نے وہ پورا کیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کیا فرمایا؟ اس کے بعد کہ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان کاموں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے، وہ آپ کا منصب تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ بظاہر کوئی ایسا کام دیکھیں گے جو بظاہر خلاف شریعت ہوگا تو روکنا آپ کے لیے لازمی ہے، آپ نے روکا، لیکن یہ میرے کام نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح حکم سے میں مامور تھا اور اس کے حکم پر میں نے یہ سارے کام کیے تھے۔ اب اس کے بعد ناظرین آ جائیے، یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم میں آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے میں عنقریب تمہارے سامنے ان کا کچھ ذکر کروں گا۔ ناظرین سکندر ذوالقرنین کو، سکندر جو ہے وہ تو آپ سنتے ہیں، حضرت سکندر ذوالقرنین جو ہے آپ کا لقب ہے۔ یہ لقب کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے دو کنارے مشرق اور مغرب دونوں طرف آپ نے سفر اختیار فرمایا تھا، تو دو قرنین سے مراد یہ کہ دونوں طرف سفر فرمانے والے، اسی لیے آپ کو ذوالقرنین یا ذی القرنین کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر جو ہے ہم اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ مشرکین نے یہود سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، تم اہل کتاب ہو، تم ہمیں کچھ سوالات بتاؤ جس کے ذریعے ہم معلوم کر سکیں کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں صادق ہیں یا کاذب ہیں معاذ اللہ۔ تب یہود نے کہا کہ تم ان سے روح کے متعلق سوال کرو اور ان نوجوانوں کے متعلق سوال کرو جو غار میں سو گئے تھے، اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو تو پتہ لگ جائے گا۔ روح اور اصحاب کہف کے متعلق تفصیل گزر چکی ہے، اور ان آیات میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ میں قریب تمہارے سامنے ان کا کچھ ذکر کروں گا، یعنی قرآن مجید نے ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل سوانح بیان نہیں فرمائی، کیونکہ قرآن مجید تاریخ یا جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کے وہ اہم واقعات بیان فرمائے جن کے ضمن میں جو ہے وہ رشد و ہدایت کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا جی، قرآن مجید نے ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفات بیان کی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرق اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے، اور انہوں نے وہاں یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک انتہائی مضبوط بند تعمیر کیا،
وہ اللہ کو ماننے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے انتہائی نیک شخص تھے۔ وہ نفس پرست یا دولت کے حریص نہیں تھے۔ ان خصوصیات کا حامل صرف وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ یعنی ان خصوصیات کا حامل صرف وہ شخص ہے جو فارس کا حکمران تھا، جسے یونانی سائرس، عبرانی خورس کہتے ہیں، اور اسی نام سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ ان کا دور حکمرانی تقریباً 539 قبل مسیح ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا، جن کی وفات 774 سنہ ہجری میں ہوئی، لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر نے اس کے متعلق لکھا کہ یہی شخص سکندر رومی ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ سکندر رومی ابن فیلیس المقدونی ہے، اس کا ظہور بعد میں ہوا، اور ذوالقرنین کے متعلق جو ہے کچھ علماء نے یہ لکھا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، اور سکندر بن فیلیس المقدونی الیونانی یہ بات کا ایک شخص تھا، اور اس کا وزیر مشہور فلسفی ارسطا طالیس تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ اور سکندر ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرے۔ وہب بن منبہ نے لکھا کہ یہ بادشاہ تھے۔ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک روایت یہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو کہ مشرق اور مغرب جو ہے ان مقام پر پہنچے تھے کہ جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے سر کے دونوں جانبوں میں سینگ کے مقابلے، یعنی سینگ جو ہوتا ہے اس کے مشابہ کوئی چیز تھی، تو اسی لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور بہت ہی یہ عبرت آموز واقعات بھی ہیں اور بہت ہی ایک عجیب و غریب واقعات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے آپ کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان ہے والا۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، اور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا، سو وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا آمنت باللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بیٹا؟ عیشا فیصل آباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ صاحبال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مکننا فی الارض لہو فی الارض
له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فأتبع سببا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ آزم. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. ترجمہ: بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا، تو وہ ایک مہم میں تیاری کرنے لگے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن ایک منٹ ذرا ٹیلی ویژن کی آواز کو فوراً بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو پہلے بند کر دیں آپ. نہیں میری بہن، میں سن نہیں سکتا ہوں اس طرح. آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. بند کر دی آپ نے؟ جی. اب سنائیے. انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فأتبع سببا. اسی طرح پریکٹس کیجیے گا بار بار، انشاءاللہ کا پڑھنا درست ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ناظرین مستمعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہو اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.